بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار کس کو عنایت فرمائی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی تھی۔ سوال: مہمان نوازی کی رسم سب سے پہلے کس پیغمبر نے رائج کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی رحلت کے بعد ان کا جانشین کسے بنایا گیا؟ جواب: صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے بھائی ملک عادل کو۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام پر کچھ دن کے لیے موت طاری ہوئی تھی، بتائیے وہ کتنے دن تک مردہ رہے تھے اور کس کے ذریعے اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کیا؟ جواب: 14 دن مردہ رہے، پھر حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزانہ طریقے پر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ سوال: کوہ طور پر ہم کلامی کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرا کون تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہم کلامی کے دوران جو باتیں ہوئیں وہ نہیں سنی۔ سوال: اہل جنت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت اوصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو ایک چڑیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ جواب: زمانہ جہلیت میں عربوں کی سب سے بڑے بت کا نام عزا تھا اور وہ ایک عورت کا بت تھا اور لوگ اسے خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ اس بت میں ایک چڑیل کا بسیرا تھا جو قریب کے ایک درخت میں رہتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس چڑیل کا مقابلہ کیا اور بہت دلیری سے حملہ کر کے اسے قتل کیا اور وہ عزا کا بت توڑ دیا۔ سوال: کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی کبھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے؟ جواب: جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا مدینہ لے کر گئی تھیں۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنے مدینہ گئی تھیں اور وہاں 1 ماہ رہی تھیں۔ سوال: کیا میت کا بوسہ لینا جائز ہے؟ جواب: غسل دینے کے بعد میت کو محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن ماظون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا کے قاتل کو معاف کر دیا گیا؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا گیا۔ سوال: کس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو عورت بلا ضرورت شرعی شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: کس دن ہر مرد و عورت کے کپڑے اتار دیے جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن۔ سوال: وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشک بار ہوگی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رکے گی۔ سوال: گوشت پکاتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ جنات آپ کے گھر کی چیزیں چرا لیں گے؟
जवाब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कौल के मुताबिक जब घर में गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ़ मत किया करो, क्योंकि इसमें जिनात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ़ करोगे तो वो तुम्हारे घर से इससे कीमती चीज़ें लेकर जाएंगे। याद रहे इस बात का जिक्र किसी हदीस में नहीं आया। सवाल, किस महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है? जवाब, कुछ लोगों में यह ख्याल पाया जाता है कि मुहर्रम का चांद नज़र आने पर यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते। ऐसा करने पर निकाह टूट जाता है, जबकि इसका कुरान और हदीस या फिर किसी सहाबी या उलमा कराम और फ़िक़्ह कराम के मुजतदीन में से किसी से साबित नहीं कि मुहर्रम अल हराम में बीवी से हम बिस्तरी करना गुनाह का काम है। मज़ीद अच्छी इस्लामी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।